بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ عرب کے دیہات کے رہنے والے مسلمان مومن مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال پیش فرماتے اور اپنے اموال پیش فرما کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ سمجھتے، جس کو اللہ نے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ۔ اس پوری آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے صدقے یعنی زکوٰۃ کے طور پر آپ لے لیجئے اور ان کو اس کے مال کے ذریعے سے ان کو پاک صاف کر دیجئے، یعنی تزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ کا دعا فرمانا ان کے لیے ان کی دلی سکون اور ان کے اطمینان قلبی کا ذریعہ ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور باخبر ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غرباء پر تقسیم کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دی جائے۔ مالدار کون ہیں، غریب کون ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہیں، غریب کون ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مالدار کے اندر بھی درجہ بدرجہ ہے اور غربت میں بھی درجہ بدرجہ ہے، یعنی کچھ زیادہ غریب ہیں، کچھ کم غریب ہیں۔ ایسی مالداروں کے اندر کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی اس سے زیادہ مالدار ہے، پھر اس سے زیادہ مالدار ہے۔ بہرحال یہ مالداری کے درجے اوپر نیچے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے مالداری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی ضرورت اصلیہ سے زیادہ، یعنی کوئی اور سامان آپ کے پاس نہیں ہے، ضرورت اصلیہ کی ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ ضرورت اصلیہ میں آپ کا مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے استعمال کی گھر کی تمام چیزیں وہ ضرورت اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سب پر کسی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو سونا چاندی آپ کے ضرورت مالی سے ضرورت اصلیہ سے زیادہ اوپر کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ہی سونا، تھوڑی سی ہی چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ایک مقدار ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو تو آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے سال گزرنے کے بعد۔ اسی کا اعتبار کرتے ہوئے علماء نے 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں مالیت سے متعلق، آپ کے مالدار ہونے سے متعلق، یعنی سونا، چاندی اور رقم اور مال زکوٰۃ۔ سونے چاندی کی تفصیل یہی ہے کہ آپ اس کے مالک ہوں، 52.5 تولے چاندی کے یا 7.5 تولے سونے کے آپ مالک ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہو تو بھی آپ مالدار ہو جائیں گے، اس پر سال گزر جائے، ایک چیز پر آپ مالدار ہیں، آپ اس کی ایک ہی چیز کی آپ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ سال گزرنے کا مطلب اور سال شروع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو مثال کے طور پر آپ کو کہیں سے ہدیہ ہوا، آپ کو ملا، وراثت میں ملا، آپ کو وراثت میں ملا، یا آپ کو کسی نے ہدیہ دیا، یا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی جائز طریقے سے آپ کو 52.5 تولے چاندی ملی یا 7.5 تولے سونا ملا۔ اب یہ سال بھر تک آپ کے پاس رہا یا نہیں رہا، لیکن جب مان لو ایک ڈیٹ کے اندر آپ کو یہ ملا 1 جنوری کو اور دوسری 1 جنوری میں بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپ کا مالداری کے لیے کافی ہے۔ اب آگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم بھی ہے اور
یا سامان تجارت بھی ہے، رقم ہے، رقم کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس یعنی آپ کے قبضے میں، آپ کی جیب کے اندر ہے، آپ کے بینک میں ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، یا آپ نے کسی کو امانت کے طور پر دے رکھا ہے، یا آپ نے کوئی لاٹری وغیرہ یا کوئی جائز اس طرح کے کام کر رکھے ہیں کہ آپ نے جائز طور پر کوئی کمیٹی ڈال رکھی ہیں کہ اس میں آپ نے اپنے حصے دے رکھے ہیں، 2-4 قسطیں آپ نے دے رکھی ہیں، تو وہ ساری قسطیں آپ جمع کر لیں گے، یعنی جو آپ نے دی ہیں قسطیں وہ سب جمع کر لیں کہ میں نے 50,000 کی قسط دے چکا ہوں۔ تو جب سال آپ کے اوپر مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کیا ہے؟ سامان تجارت کے اندر جتنا بھی آپ نے تجارت کے نام کا، تجارت کی نیت کا جو بھی سامان آپ نے مہیا کیا ہے، آپ کی دکان کے اندر ہے، آپ شو روم والے ہیں تو آپ کے پاس گاڑی ہیں یا آپ کے پاس موٹر سائیکلز ہیں، یا جو بھی آپ کا تجارت کا سامان ہے اس سے بحث نہیں، کیا ہے، ہزاروں چیزیں ہیں انسان اپنے پاس رکھتا ہے ضرورت، یعنی سامان تجارت کے طور پر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی ہو سکتی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی بیچنے کا سامان ہے سارے کا سارا آپ اس کو جمع کریں گے، اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے 1 سال گزرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان میں 5 لاکھ کے جوتے ہیں، یا آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے، 5 لاکھ کا آپ کا کپڑا ہے، یا آپ کے پاس کوئی اور ٹائرز کی، سائیکلز کی یہ دکانیں ہیں، تو جتنا مال آپ کا ہے اس سارے مال کو جوڑیں گے، جتنا سونا ہے وہ جوڑیں گے، جتنی چاندی ہے وہ جوڑیں گے، جتنی رقم ہے، رقم کی جو صورتیں میں نے بتائی ہیں، چاہے وہ کسی کو امانت دے رکھا ہو، یا کسی کو قرض دے رکھا ہو، یا بینک میں ہو، یا آپ نے اپنی کمیٹیوں کے اندر دے رکھا ہو، یا آپ نے وہ جو سامان ادھار دے رکھا ہے وہ سارے کا سارا آپ جوڑیں گے، کتنے کا آپ نے سامان دیا ہے وہ سارے کو جوڑ کر کے آپ اس کے دیکھیں گے کہ کتنے روپے کا یہ سامان اور یہ ہمارا سونا چاندی بن رہا ہے، ان سب کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ پر قرض ہے، مان لو ساری مالیت آپ کی 10 لاکھ کی ہے، 2 لاکھ کا آپ پر قرض ہے، تو 2 لاکھ منہا کر دیجئے، مائنس کر دیجئے، 8 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دے دیجئے، یہ ہے۔ یا اس سے آگے آپ دیکھیں آپ کے پاس پلاٹ ہیں، پلاٹ آپ نے بزنس کے لیے لے رکھا ہے، آپ ڈیلر ہیں، آپ بلڈنگیں بنا کر کے بیچتے ہیں، تو بلڈنگ جو آپ نے بیچنے کے لیے بنائی ہے، بلڈنگ خریدی ہے بیچنے کے لیے، تو یا پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں، تو جو بھی آپ کی ملک ہے زمینی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے جو آپ بیچ رہے ہیں ان سب پر زکوٰۃ لگے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 پلاٹ ہیں 25-25 لاکھ کے، آپ 1 کروڑ کے صرف پلاٹ کے مالک ہیں، تو آپ پر 1 کروڑ کی یہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں البتہ وہ مکان جو آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے تو اس کرائے کے مکان پر جو مکان کی جو قیمت ہے مکان پر نہیں لگے گی زکوٰۃ، کرائے پر زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دینا کس کو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو بہت زیادہ جتنا ہمیں مسئلہ دینے سے متعلق سمجھنا ہے یہ زیادہ اہم رکھتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ہمارا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو جائے، صرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ تم ذوی القربیٰ کو دو، آتی ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے قریبی کو دو، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور اپنا مال اللہ کی محبت کے ساتھ تم اہل قرابت کو دو۔ پھر قرابت میں کون ہیں؟ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، اور پھوپھیاں ہیں، اور خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اور پھر پڑوسی ہیں، پھر گلی والے ہیں، پھر شہر والے ہیں، اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، جتنے بھی یہ ہمارے غریب رشتہ دار ہیں یا جو بھی جس کو بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کی پورے سال کی نہ رہتی ہو، یعنی اتنا وہ پورے سال میں ضرورت اصلیہ سے زیادہ وہ ان سب چیزوں کا مالک نہ ہوتا ہو، یعنی نصاب کو وہ نہیں پہنچتا ہو، تو اس کو آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے، اس غریب کو زکوٰۃ دیں گے، جھکتے ہوئے دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے۔ بہت سارے اصول زکوٰۃ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان سب کو بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے رمضان کے مبارک موقع پر آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، جھک کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق سے